یہ تھی شرح حکمت ارباب دین، اب سنو طور و طریق اہل کین۔ حکمت ارباب کی ہے مکر و فن، مکر و فن تخریب جاں تعمیر تن۔ دین کی پابندی سے بیگانہ کرے، دور سر تسر مقام شوق سے۔ اس کی تدبیروں سے مکتب کا نظام، تاکہ بہر خواجہ سوچیں سب غلام۔ شیخ ملت یا حدیث دل نشین، اس کی خاطر دیتے تجدید دین۔ اس کے باعث وحدت ملی دو نیم، کیا علاج اس کا بجز جوب کلیم۔ وائے ملت کشتہ تدبیر غیر، جس سے ہو تخریب خود تعمیر غیر۔ علم و حکمت میں ہو گو صاحب نظر، اپنی ہستی کی نہیں اس کو خبر۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں میں نے اہل دین کی حکمت ظاہر کر دی، اب ارباب کین کی بھی حکمت سن لے، یعنی فرعونی یا باطل قوتوں کی کیا حکمت ہوتی ہے اس کی بھی وضاحت کرتا ہوں۔ ان ارباب کین کی حکمت سراپا مکر اور ہیلا ہے۔ مکر و فن کیا ہے؟ یہ در حقیقت روح کی تباہی اور جسم کی تعمیر ہے۔ وہ جسمانی آسائشوں کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور اس کی خاطر ہر طرح کے مکر و فریب سے کام لیتے ہیں، جبکہ روحانی جذبوں سے بالکل عاری رہتے ہیں۔ یہ حکمت ایک ایسی حکمت ہے جو دین کے بندھنوں سے آزاد ہے اور جو عشق کے مقام سے دور پڑی ہے۔ گویا مادہ پرستی اور شکم پرست تو ہے، لیکن روحانی جذبوں اور دل کی تربیت کی طرف اس کی کوئی توجہ نہیں۔ اس حکمت کے طفیل مکتب تشکیل پاتا ہے، یہ اس لیے کہ غلام اپنے آقا کی مرضی کے مطابق سوچے اور چلے۔ شیخ ملت اپنی دل نشیں باتوں سے اس آقا کے حزب خواہش دین میں جدتیں اور بدتیں پیدا کرتا ہے، یعنی مذہبی رہنما حاکم وقت کو خوش کرنے کی خاطر دین کے مسلمہ اصولوں اور مسائل کو مختلف تعویلوں سے بدل دیتے ہیں۔ شیخ ملت کے اس رویے کی بنا پر قوم کی وحدت دو ٹکڑے ہو جاتی ہے، سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے کوئی بھی اس کا مد مقابل نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرعونی قوت و فریب کا توڑ کرنے والا ایک معجزاتی عصا تھا۔ افسوس ہے اس قوم پر، یعنی وہ قوم بڑی بدنصیب ہے جو دوسروں کی تدبیر کا شکار ہو۔ ایسی قوم بے خبری میں اپنے ہاتھوں اپنی تباہی اور دوسروں کی تعمیر کا سامان کرتی ہے۔ ایسی قوم کی حالت و کیفیت کچھ اس طرح ہے کہ وہ اپنے دل سے نقش حق مٹا دیتی ہے۔ اس کے ضمیر میں آرزوئیں جنم تو لیتی ہیں لیکن گھٹ کے مر جاتی ہیں۔ دوسروں کی تقلید سے اس کے دل میں محبوب حقیقی سے وابستگی کا احساس ہی مٹ جاتا ہے، اور اس کے دل میں اول تو آرزوئیں پیدا نہیں ہوتی، اور اگر ہوں بھی تو پروان نہیں چڑھتی۔ نقش حق سے ہے تہی اس کا نگیں، دل میں اٹھی آرزوئیں مٹ گئیں۔ یکے قلم محروم اولاد غیور، جان بدن میں صورت اہل قبور۔ ہیں حیا بیگانہ پیران کہن، نوجوان مثل زنانہ مشغول تن۔ ان کے دل کی آرزوئیں بے ثبات، مردہ بچوں کو جنم دیں امہات۔ لڑکیاں اپنی ہی زلفوں کی اسیر، شوخ چشم و خود نما و خردہ گیر۔ ساختہ پرداختہ دل باختہ، ان کے ابرو مثل تیغ آختہ۔ سعید سیمی ہے سر تا با فسوں، جس طرح دریا میں ماہی سیم گوں۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں ایسی یا محکوم قوم غیرت مند اولاد سے محروم رہتی ہے۔ اس کے جسم میں روح کی حالت قبر میں دفن مردے کی سی ہوتی ہے، وہ زندہ اور روحانی جذبوں سے بے خبر یا محروم رہتی ہے، جو حقیقی اور بقا والی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ ایسی قوم کے بڑے بوڑھے حیا سے عاری اور نوجوان لڑکے عورتوں کی طرح اپنے جسم کی آرائش میں مصروف رہتے ہیں۔
ان محکوم قوم کے افراد کے دلوں میں آرزوئیں متزلزل اور غیر مستقل رہتی ہیں۔ وہ بظاہر اپنی ماؤں کے پیٹ سے تو پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان کی حالت مردوں کی سی ہوتی ہے۔ وہ گویا چلتی پھرتی لاشیں ہوتے ہیں جو روحانی اور اخلاقی جذبوں، انسانیت اور قوت غیرت سے عاری ہوتے ہیں۔ ایسی قوم کی بیٹیاں اپنے ہی زلفوں کی اسیر ہوتی ہیں، گویا آپ ہی خود پر عاشق و فریختہ ہوتی ہیں۔ وہ حیا سے بیگانہ، خود نما اور دوسروں پر نکتہ چینی کرنے والی ہوتی ہیں، یعنی دوسروں کے عیب نکالنے والی عورتیں ہوتی ہیں۔ یہ لڑکیاں بنی ٹھنی سنوارا دل پھینک ہیں اور ان کی بھویں دو کینچی ہوئی تلوار کی مانند ہیں۔ بالواسطہ ان کے حسین ابروؤں کی عکاسی کی ہے، اور یہ کہ وہ اپنے حسن و عبر وغیرہ پر خود بھی عاشق ہوتی ہیں۔ ان لڑکیوں کی چاندی ایسی شفاف کلائیاں نظر کو لبھانے والی ہیں۔ ذرا لہروں کے اندر مچھلی کا سینہ دیکھو، یعنی ان کا لباس کچھ اس ڈھب کا ہوتا ہے کہ اس میں سے ان کا سینہ بالکل اس طرح سے صاف نظر آتا ہے جس طرح پانی میں مچھلی کا سینہ دکھائی دیتا ہے۔ ساختہ کہتے ہیں بننا، سنگھار کرنا۔ ایک ملت راگ جس کی بے شرر، شام سے تاریک تر اس کی سحر، ہر نفس مہو تلاش ساز و برگ، ہر گھڑی فکر معاش و ترس و مرگ، اغنیا اس کے بخیل و عیش دوست، مغز سے خالی اسیر بند پوست، قوت فرما روا معبود ہے، دین و ایمان کے ضیاء میں سود ہے۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں یہ ملت ایک ایسی راکھ ہے جس میں کوئی چنگاری باقی نہیں، اس کی صبح اس کی شام سے بھی زیادہ تاریک ہے۔ ایسی قوم ہر لمحہ بس ساز و سامان، روپے پیسے ہی کے چکر میں رہتی ہے۔ اس کا کام روزی کی فکر اور موت سے ڈرنا ہے۔ اس قسم کے دولت مند کنجوس لیکن عیاش ہوتے ہیں۔ وہ رسوم کے چھلکے میں گرفتار اور حقیقت کے مغز سے غافل ہوتے ہیں۔ حکمران کی قوت ان کی مجبوری ہے اور وہ دین و ایمان کے نقصان میں اپنا فائدہ دیکھتے ہیں۔ خاک کہتے ہیں راگ کو۔ بے شرر مراد ایسی قوم جو جوش و ولولے سے عاری ہو۔ تلاش کہتے ہیں جستجو کی۔ ساز کہتے ہیں اسباب کو، سامان۔ بر کہتے ہیں سامان کو۔ مر کہتے ہیں موت کو۔ کاوش امروز میں کھوئی ہوئی، کب خیال حسن فردہ کر سکی، یک جہاں در سے بزرگان در بغل، العما گفتار ہائے بے عمل، اس کا دین عہد وفاداری غیر، یعنی خشت کعبہ سے تعمیر دیر، ہائے ملت حق سے جو غافل رہی، مر کے بھی مرنے سے ہے نا آگہی۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں وہ اپنے امروز یعنی آج کی حد سے باہر نہیں نکلتی۔ اس کی زندگی میں ایک کل کا نقش بھی ثبت نہیں ہے۔ وہ اپنے اسلاف کے ناموں کا دفتر بغل میں دبائے پھرتی ہے۔ اس کی گفتار یعنی اس کے پاس باتیں ہی باتیں ہیں، عمل کوئی نہیں۔ اس کا دین غیروں سے پیمان و وفا باندھنا ہے۔ وہ گویا حرم کی اینٹ سے بتکدے تعمیر کرتا ہے۔ افسوس ہے ایسی قوم پر جس نے حق سے دل ہٹا لیا، جو مر چکی ہے مگر اپنی اس موت کو پہچانتی نہیں۔ امروز کہتے ہیں آج کو۔ امروز کہتے ہیں آج کو۔ نیا گان، نیا کی جمع، دادا پر دادا، پچھلے بزرگ اسلاف کو کہتے ہیں۔ عہد کہتے ہیں پیمان کو۔ یہ سارے سخت شعر ہیں۔ اس میں علامہ اقبال کہہ رہی ہے کہ ایسی قوم آگے بڑھنے کے بجائے جمود کا شکار رہتی ہے۔ اس سے بس یہی فکر ہوتی ہے کہ اس کا آج کس طرح سکون اور آرام اور عیش و نشاط سے گزر جائے۔ وہ اپنی بقا کا کوئی سامان نہیں کرتی۔ اپنے اسلاف کی کتابیں اس کی بغل میں رہتی ہیں، کردار سے عاری۔ ایسی گفتار سے پناہ اور دوری ہی بہتر ہے۔ یعنی اس قوم کے افراد اپنے بزرگوں کی کتابوں کے حوالے سے باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن ان پر عمل سے دور رہتے ہیں۔ ایسی گفتار بیکار ہے۔ ان کا دین غیروں سے پیمان وفا باندھنا ہے۔ ان کا یہ عمل گویا حرم کی اینٹ سے بتکدے کی تعمیر ہے۔
افسوس ایسی قوم پہ جس نے حق سے دل اچاٹ لیا۔ دیکھنے میں تو وہ زندہ ہے لیکن در حقیقت وہ مر گئی ہے، لیکن اپنی اس موت کو پہچاننے سے قاصر رہی۔